बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 साल बाद अल्लाह ने हजरत यूसुफ को उनके वालिद से मिलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पिछले 9 सालों से जेल में पड़े थे। बादशाह को उनकी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कुछ औरतों की साजिश की वजह से डाले गए थे। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि जिसकी ताबीर कोई न बता सका। उसी वक्त अचानक बादशाह के उस खास नौकर को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आ गई कि जो नौकर कभी जेल में सजा काट रहा था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब की ताबीर पूछी थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस नौकर से कहा कि तू आगे चलकर बादशाह का खास नौकर बनेगा। जैसे ही उस नौकर ने बादशाह की ख्वाब के बारे में मालूम हुआ, तो वह बादशाह से इजाजत लेकर जेल के अंदर गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ऐसी ताबीर बताई जिसे सुनकर सारे मुल्क के लोग हैरान रह गए। ख्वाब की ऐसी ताबीर सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने हुक्म दिया कि उस नेक इंसान को जेल से निकालकर मेरे पास लाया जाए। लेकिन जब बादशाह का नौकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा कि ए यूसुफ, आप खुश हो जाइए, क्योंकि बादशाह ने आपको जेल से आजाद करके अपने पास महल में बुलाया है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि ए नौकर, पहले तुम बादशाह से जाकर पूछो कि आज से 9 साल पहले मुझ पर जो मिस्र की औरतों ने गंदा इल्जाम लगाया था, तो उस मामले की हकीकत क्या है। पहले मुझ पर लगे इल्जाम का फैसला हो, फिर मैं जेल से बाहर आऊंगा। जैसे ही ये खबर बादशाह को पहुंची, तो उसने उसी वक्त उन सभी औरतों को जमा किया और जुलेखा को उनके सामने खड़ा करके पूछा कि आखिर बताओ कि यूसुफ और तुम लोगों का क्या मामला था। बादशाह की सख्ती और लोगों में बदनामी देखकर जब उन औरतों को यकीन हो गया कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, तो उन सब ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और कहने लगी कि ए बादशाह सलामत, यूसुफ बिल्कुल मासूम है। हम लोगों ही ने जब यूसुफ की खूबसूरती देखी तो उन्हें आपने साथ गलत काम करना की दावत दी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो हम सभी ने साजिश करके यूसुफ को जेल में डलवा दिया और वे बेचारे अभी तक अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। ये बात पूरे मुल्क में हवा की तरह फैल गई। हर एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए बेचैन हो उठा। सभी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि आखिर वो नेक इंसान कौन है कि जिसने उन औरतों से खुद को बचाया। अपनी पाकीज़ा और आदतों की वजह से आज जेल में 9 सालों से सजा काट रहा है। लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए बादशाह के महल की तरफ आने लगे और महल के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई। बादशाह को भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने का शौक पैदा हुआ। उसने उन औरतों को सजा देकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बाहर बुलाया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 9 साल के बाद जेल से बाहर निकले और बादशाह के महल पहुंचे, तो हर तरफ लोगों की भीड़ लग गई और सभी हजरत यूसुफ को देखने के लिए एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे। उनके नेक इरादों की तारीफें हर तरफ हो रही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते हुए बादशाह के महल में पहुंचे, तो जैसे ही बादशाह ने हजरत यूसुफ को देखा तो अपने तख्त से उठ गए और आगे बढ़कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खास इस्तकबाल किया और फिर उन्हें अपने पास शाही तख्त पर बिठाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्म और उनकी खूबसूरती देखकर बादशाह भी बहुत हैरान था। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने फिर से अपना वही जवाब ख्वाब छेड़ा और कहने लगे कि ए नेक इंसान, आपकी बताई गई ताबीर के मुताबिक अगले 7 सालों के बाद मेरे मुल्क मिस्र पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए अब मुझे क्या करना
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو اگلے 7 سالوں تک زیادہ سے زیادہ اناج اپنے گوداموں میں جمع کر کے رکھیے اور لوگوں میں صرف اتنا ہی اناج بانٹیے جتنا ہی انہیں ضرورت ہے۔ باقی بچا ہوا اناج آنے والے اگلے 7 بھکمری کے سالوں میں لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے سوچا کہ آخر اتنی بڑی ذمہ داری کون سنبھال سکتا ہے، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ایک نیک انسان، میں آپ کو اس بات کا زیادہ حقدار سمجھتا ہوں کہ آپ میرے خاص وزیر بن جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے وزیر نہ بنا کر اپنے ملک کا خزانچی بنا دیجیے، کیونکہ میں امانت دار بھی ہوں اور چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والا ہوں۔ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام پر پہلے ہی بھروسہ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانچی بننے کی فرمائش کی تو بادشاہ نے بلا جھجک فوراً حکم دے دیا کہ آج سے ملک کے خزانچی یوسف رہیں گے۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دستخط لے لیے گئے اور انہیں مصر ملک کا خزانچی بنا دیا گیا۔ شام ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں بادشاہ کے خزانوں کی چابیاں پکڑا دی گئی۔ خزانچی بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر ملک کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو انہوں نے خواب کی تعبیر میں بتایا تھا، اور پھر نوکروں کو حکم دے کر آنے والے 7 سالوں کے لیے اناج اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور لوگوں میں صرف اتنا ہی اناج بانٹا جائے جتنا ہی انہیں ضرورت ہو۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ 7 سال گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی تعبیر لوگوں کو سچ ہوتی نظر آنے لگی۔ بارش ہونا بند ہو گیا، کھیتوں میں اناج سوکھنے لگا، ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، لوگ پانی اور کھانے کو ترسنے لگے۔ آخر اتنی زیادہ بھوک مری آئی کہ لوگ موت کے کگار پر پہنچ گئے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کیے ہوئے اناج کو لوگوں میں مفت میں بانٹنا شروع کر دیا اور پورے مصر کو موت کے منہ سے باہر نکال لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے کی ہی نبی تھے، اس لیے وہ اپنے ملک اور لوگوں کے ساتھ بہت ہمدرد تھے اور ہر ایک کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ان کی ایسی اچھی عادت کی وجہ سے ہی ملک کے لوگ ان کو بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے، اور مصیبت کے وقت انہوں نے بادشاہ اور ملک کے لوگوں کا جو ساتھ دیا اسے دیکھ کر تو ہر کوئی حیران تھا۔ جب آنے والے 7 سالوں میں ہر طرف سوکھا پڑ گیا اور لوگ اناج اور پانی کو ترسنے لگے تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ مصر کے بادشاہ کا خزانچی اتنا نیک انسان ہے کہ وہ لوگوں میں مفت میں اناج بانٹ رہا ہے۔ یہ سن کر دور دور کے شہر سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے لگے۔ وہ اپنی ضرورتوں کا اناج و غلہ لے کر اپنے شہر واپس چلے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آج بھی دن رات اپنے لڑکے یوسف کو یاد کرتے تھے اور اکثر ان کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کے پورے 40 سال گزر چکے تھے، لیکن آج بھی یہ بوڑھا باپ اپنے اس چھوٹے سے بچے یوسف کو یاد کر کے اکثر رویا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب اور ان کے لڑکے سب مصر شہر سے دور ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ بھکمری کے دنوں میں اس گاؤں میں بھی اتنا زیادہ سوکھا پڑ گیا کہ لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ مصر کے بادشاہ کا خزانچی بہت نیک انسان ہے اور وہ لوگوں میں مفت میں اناج بانٹتا ہے، تو انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ اے میرے بچوں، تم بھی مصر شہر جاؤ اور وہاں کے اس نیک بادشاہ کے خزانچی سے اپنے لیے کچھ اناج مانگو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں اناج ضرور دیں گے۔ اس بوڑھے باپ کو نہیں پتا تھا کہ مصر کے تخت پر بیٹھا وہ نیک انسان جو لوگوں میں مفت میں اناج بانٹ رہا ہے،
وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی بوڑھے باپ کا لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ یہ وہی یوسف ہے جو آج سے 40 سال پہلے بھائیوں کی دشمنی کی وجہ سے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اس لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے انہیں بتا دیا تھا کہ اے یعقوب، ایک دن تمہارا لڑکا یوسف تمہارے پاس لوٹ کر ضرور آئے گا، تم اس کا انتظار کرنا۔ اللہ کی اس بات پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورا یقین تھا اور وہ دن رات اپنے لڑکے یوسف کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ اسی طرح 40 سال گزر گئے اور اس بوڑھے باپ کو اپنے بچے یوسف کی کوئی خبر نہ ملی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس بوڑھے باپ کو اس کے معصوم بیٹے یوسف سے ملا دینا چاہیے۔ تو اللہ نے حضرت یعقوب کے دل میں یہ بات ڈالی، اپنے جوان لڑکوں سے کہا کہ وہ مصر شہر جائے، وہاں کے بادشاہ سے جا کر اناج مانگے۔ باپ کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی مصر شہر کی طرف چل دیے تاکہ وہ بھی بادشاہ سے اپنے لیے کچھ اناج مانگ کر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ سارے بھائی جب مصر شہر پہنچے اور بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے جیسے ہی اپنے بھائیوں کو دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئے، لیکن یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے کیونکہ 40 سال گزر چکے تھے، اور یہ سارے بھائی سمجھتے تھے کہ یوسف تو اب کہ اس کنویں میں پڑے پڑے مر چکے ہوں گے، لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتا۔ آمین۔